آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز پرسنالٹیز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ وہ تاریخ تو کبھی نہیں بھولتی جب میں ان سے پہلی بار ملا، لیکن اس وقت بھی یہ احساس بے حد شدید تھا کہ یہ پہلی بار تو نہیں۔ پہلی ملاقات کا انجام بڑا جذباتی تھا۔ میں ان سے رخصت ہوتے وقت بہت افسردہ تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے بھول نہ جائیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ ملنا چاہتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں، کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہر ملنے والے کو یاد رکھ سکیں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان کا بازو تھام لیا۔ میں نے کہا، آپ مجھے بھول جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، میں آپ کو نہیں بھول سکتا۔ مجھے ان کے تسلی دینے والے فکروں پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا وہ ہر کسی کو یہی کہتے ہوں گے۔ میں نے ان کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیوں کر نہیں بھولیں گے؟ انہوں نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، لیکن میری گرفت بڑی مضبوط تھی۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، پنجابی کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ کو کوئی بھول سکتا ہے؟ تمہارا نام وارث ہے نا؟ میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور خوشی کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ اس ملاقات کے آخری لمحات تھے جو برسوں کے انتظار کے بعد میری زندگی میں آئی تھی۔ ان سے پہلی ملاقات کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ میں کون کون سے مراحل طے کر کے ان سے ملنے بمبئی پہنچا۔ منوج کمار کے ساتھ اگلے دن صبح کا وقت طے تھا۔ انہوں نے مجھے ہوٹل سے دلیپ کمار صاحب کے گھر لے کر جانا تھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ ان سے ملاقات کے شوق، تجسس اور حیرت نے میری نیند پر غلبہ پا لیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی تزئین اور ماحول کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ میرے ذہن میں دلیپ صاحب کے گھر اور ظاہری شان و شوکت کا جو تصور تھا، یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ صوفے سے لے کر قالین تک اگرچہ ہر چیز قیمتی تھی مگر نہایت سادہ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمرے سے ملحقہ منزل سے سفید لباس اور سفید چپل پہنے ہوئے دلیپ صاحب سیڑھیوں سے نیچے کیا اترے، گویا میرے دل میں اتر گئے۔ وہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان کا سن کر بغل گیر ہوئے اور کی حال ہے کہ مانوس جملے نے یکدم فضا کو معطل کر دیا۔ ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ کرکٹ اور سیاست سے لے کر فلم تک گفتگو ہوتی رہی۔ میں ابھی بات کرنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اپنی گفتگو کو ذرا معتبر بنانے کے لیے میں نے کسی شعر کا سہارا لیا تو جواب میں حافظ، رومی اور اقبال کے ایسے مشکل شعروں کی مار پڑی کہ اگلا شعر میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجی تو ان کی انگریزی لہجے کی شفتگی، شائستگی اور تازگی کا قائل ہونا پڑا۔ ایک نوعمر لڑکی چائے کی ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے استغفار پر انہوں نے بتایا کہ یہ گھر کے کاموں میں سائرہ بیوی کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ میں اپنے سامنے ایک ایسی شخصیت کو
دیکھ رہا تھا جو اپنی ملازمہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسانی وقار کا خیال رکھتا ہے۔ چائے بناتے ہوئے پوچھنے لگے، وارث میاں آپ کے لیے کتنی چینی ڈالوں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ دلیپ صاحب مجھے اپنے ہاتھ سے چائے پلائیں گے۔ میری بات سن کر وہ خوب ہنسے اور کہا، بھائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خواب نہیں دیکھتے، ایک ہم ہیں کہ کبھی خواب دیکھتے ہیں اور کبھی خواب کی تعبیر دیکھنے کے خواب۔